آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، علم کلام یا علم الکلام کے درس میں ہم آج کل اس مرحلے میں سے گزر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ یہ مرحلہ اختتام کو پہنچے گا، جس میں میری کوشش ہے کہ آپ کو پچھلے جو بھی مباحث ہیں وہ یاد دلا دوں تاکہ تھوڑا سا ریپیٹ بھی ہو جائے اور آپ کی یاد تازہ ہو جائے، تاکہ پھر اس سے آگے چلیں گے. ہم کہہ چکے ہیں کہ مادیین یعنی میٹیریلسٹس، مادہ پرست لوگ، اور نیچرلسٹ فطرت پرست لوگ، اور توحید پرست، دونوں کا ایک بات پر اتفاق ہے. اور وہ ایک بات کیا ہے؟ وہ ایک بات یہ ہے کہ ایک قانون ہے کائنات پر حاکم جس کو اصل علیت کہتے ہیں. علیت، اصل علیت کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودات ہیں، تمام موجودات میں ایک چیز وجہ بن جاتی ہے اور دوسری چیز نتیجہ بن جاتی ہے. کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے کسی خاص وجہ سے، پہلے وجہ ہوتی ہے اور بعد میں واقعہ پیش آتا ہے. لہذا ہر چیز کی کچھ نہ کچھ علت ہوتی ہے، تو علت جب ہوگی تبھی معلول وجود میں آ جائے گا، ورنہ معلول وجود میں نہیں آ جائے گا. یہ کہنا توحید پرستوں کا بھی ہے، یعنی ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ علت ہوتی ہے تبھی معلول ہوتا ہے. اور مادہ پرست بھی کہتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے، کوئی چیز علت ہوتی ہے اور دوسری چیز مادہ ہوتی ہے. تو آج جو کچھ ہے وہ معلول ہے ایک سال پہلے، ایک مہینہ پہلے یا ایک دن پہلے کے واقعات کا نتیجہ، ایفیکٹ ہے. جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ایفیکٹ ہے. آج ہم آج کی نسل کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے وجود میں آ چکے ہیں. تو لیکن ایک چیز میں اختلاف ہے. مادہ پرست جو ہے اور فطرت پرست وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی علت ہے، پہلی علت اولا، پہلی علت میں ہوتا ہے ایک علت اور ایک ہوتا ہے معلول. جو علت اولا ہے یعنی کائنات جس کی وجہ سے شروع ہو گئی، علت اولا، پہلی علت، ابتدائی علت. جیسے وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہو گیا، اس کی وجہ سے کائنات وجود میں آ گئی، بگ بینگ کو وہ علت اولا کہیں گے. لیکن وہ ایسا بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں مادہ اپنے آپ کو خود پیدا کیا. یعنی ان کا کہنا ہے کہ جو مادہ ہے علت اولا مادہ ہے. چاہے نیچرلسٹ کے نظر میں بھی وہی ہے اور مادہ پرست
تم کی نظر میں بھی وہی کچھ ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ مادہ ہے، اور مادہ سے ہی پیدا ہو گئی معلولات، اور یہ معلولات کا سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ علت اولا مادہ ہے، ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں علت اولا مادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ علت وہ نہیں ہو سکتا ہے، مادہ علت اولا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ علت بن جائے گا وہ چیز جس میں قوت ہو، جس میں طاقت ہو کوئی چیز پیدا کرنے کی۔ مادہ جو پیدا کرے گا تو وہ بھی تو مادہ ہی ہوگا، تو مادہ خود اپنے آپ کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ غور سے سمجھیں، مادہ اپنے آپ کو ہی کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ کل ہم نے بتایا کہ پہلے کیا چیز تھی؟ پہلے عدم تھا، اور عدم میں سے وجود پیدا ہو گیا، وجود پیدا ہو گیا۔ مادہ پرست کہیں گے عدم میں سے وجود پیدا ہو گیا، ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے عدم میں سے وجود پیدا کیا گیا کسی کی وجہ سے، پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ وہ کہیں گے نہیں، عدم میں سے مادہ نے ہی اپنے آپ کو پیدا کیا۔ تو گئے اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا لہذا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز معدوم ہے، جو چیز ہے ہی نہیں، اس چیز نے موجود پیدا کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل یہ قبول نہیں کرے گی۔ جو چیز ہے ہی نہیں، جب ہے نہیں تو کیسے کرے گا کام؟ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک چیز ہے وہ ہے ہی نہیں، معدوم ہے، عدم ہے، عدم ہے، معدوم ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو پیدا کیسے کرے گا؟ پیدا وہ کرتا ہے جو ہوتا ہے، کوئی کام وہ کرتا ہے جو ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تب کھاتے پیتے آتے جاتے ہیں، جواب ہیں۔ تو مادہ جب ہے ہی نہیں تو وہ کیسے کام کرے گا پیدا کرنے کا؟ ایجاد کرنے کا کام وہ کرے گا جو ہوگا۔ تو جب وہ معدوم ہے تو وہ کیسے پیدا کرے گا؟ یہ بہت بڑا اعتراض ہے مادہ پرست پر ہمارا۔ اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ ہمارا غلط سمجھے۔ ہم کہتے ہیں پھر کیا سمجھنا ہے؟ کہتے ہم کہتے ہیں علت اولا مادہ ہے، لیکن ہمارا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ مادہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ مادہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ نہیں کہ یہ نہیں تھا، یہ ہمیشہ سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مادہ موجود ہمیشہ تھا۔ جب مادہ موجود ہمیشہ تھا تو از خود کیسے موجود تھا؟ از خود بخود کیسے موجود تھا؟ عقل یہ بات بھی قبول نہیں کرتی ہے کوئی چیز ہوگی ہمیشہ سے۔ انتہا تو جس چیز کی ہوتی ہے اس کی کبھی ابتدا ہوتی ہے، لہذا کوئی چیز دنیا میں ابتدا کے بغیر نہیں ہوتی۔ ابتدا ہر چیز کی ہوتی ہے، اور جس چیز کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس چیز کی انتہا بھی ہوتی ہے، اور انتہا والا مسئلہ جو ہے وہی ہے کہ جب قیامت آئے گی، اور ابتدا کا مسئلہ کیا ہے کہ جب خلق ہو گئی تمام کائنات۔ ہمارے لیے کلیئر ہے، لیکن ان کے لیے یہ بات کلیئر نہیں ہے۔ انتہا وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ابتدا کی بات پہ وہ اصرار کر دیں نہیں، ازلی ہے۔ چلو مان لیا ازلی، ہم 2 منٹ کے لیے مان لیں گے، کہیں چلو 2 منٹ کے لیے ہم مانتے ہیں مادہ ازلی ہے، لیکن ایجاد کرنے کے لیے قوت چاہیے۔ وہی 3 چیزیں، ایک قوت چاہیے، دوسرا ارادہ چاہیے، ارادہ، اور تیسری کون سی چیز؟ مشیت چاہیے، علم ہونی چاہیے، جس علم کی بنیاد پر مشیت بنے گی، اور مشیت سے کوئی چیز پیدا ہوگی۔ یہ 3 چیزیں اہم ہیں، اور یہ تینوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تمام جو مادی اشیاء ہے کائنات کے اندر، یہ 3 چیزیں کسی میں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ قوت ہوتی ہے ایٹم وغیرہ میں، لیکن وہ قوت بھی ہوتی ہے بلائنڈ قوت، اور وہ قوت استعمال ہو گئی ختم، مادہ میں سے قوت ختم ہوتی، کبھی اس کو کہیں گے جس کی قوت برقرار رہے گی۔ تو مادے کی قوت جو ہے بھی اس میں وہ اصلی قوت نہیں ہے، وہ اصلی قوت وہ نہیں، وہ فورس ہے، اور وہ فورس جب استعمال ہوتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ ایٹمک فیشن ہو گیا، ایٹم پھٹ گیا، ایکسپلوژن ہو گیا، فیشن ہو گیا، فیوژن ہو گیا، 2 میں سے ایک چیز،
لیکن جب دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں سے وہ قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا جو مادہ ہے ابتداءً وہ ہو تو ہو، لیکن اس میں آگے بنانے کا، وجود میں لانے کا اس میں مادہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تین چیزیں اس میں نہیں ہیں. علم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اور پھر ارادے کو عمل میں لانے کے لیے قوت نہیں ہے. یہ تین چیزیں اس میں نہیں ہیں. جبکہ ہمارا کہنا جو ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والا ایک بڑی طاقت ہے جس کا نام اللہ جل سبحانہ ہے، اور وہ ہمارے لیے واجب الوجود ہے. ان کے لیے مادہ واجب الوجود نہیں ہے. بائی چانس پتہ نہیں کہاں سے دفعتاً بغتتاً مادہ پیدا ہو گیا، اس نے پیدا کیا بھی، پیدا ہو بھی گیا، کیا بھی. تو یہ گلے سے اترنے والی بات نہیں ہے. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسرا نقطہ جو اس میں ہے، اور وہ نقطہ بہت اہم ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جب کائنات پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کائنات میں وجود میں آنے کے بعد روزانہ انفجارات ہو رہے ہیں، روزانہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، روزانہ انرجی ریلیز ہو رہی ہے. اجرام فلکی جو ہے سیلیسٹیل باڈیز، ان سیلیسٹیل باڈیز میں کنٹینیوس پروسیس ہے انرجی ریلیز کرنے کی. سورج لیجئے، بہت سارے باقی سورج لے لیجئے، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کبھی کبھی ڈیتھ ہوتی ہے ایک سٹار کی، اور اس تمام عمل میں انرجی ختم ہو رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے. گویا یہ جو کائنات ہے، اس کائنات میں بجائے خود ایک نظام رکھا گیا ہے جس نظام کی وجہ سے یہ چیز فنا کی طرف جا رہی ہے. کیونکہ عالم جو ہے، کائنات جو ہے، یہ چینجنگ کائنات ہے، یہ اسٹیٹک کائنات نہیں ہے. یعنی اس میں تغیر ہے، تغیر اس کی خصوصیت ہے. اس تغیر کو ہم فلسفی زبان میں کہتے ہیں حدوث. حدوث کا مطلب ہے یہ جو عالم ہے یہ حادث ہے. حادث یعنی حدوث ہے. اس میں حدوث کا مطلب ہے یہ سبجیکٹ ٹو چینج ہے، اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے. جب تغیر ہوتا رہتا ہے، وہ کیا تغیر ہو رہا ہے؟ تغیر یہ ہو رہا ہے کہ روز بروز انرجی ہر چیز کی جو کچھ موجود ہے اس کی خرچ ہو رہی ہے. اسی طرح جس طرح ایک انسان کی جب پیدا ہو جاتا ہے تو پہلے نشو و نما پاتا ہے، جب جوانی پر پہنچتا ہے تو یہ جوبن پر ہوتا ہے، اور جب جوبن گزر گیا تو دھیرے دھیرے اس کی قوہ، اس کی طاقتیں کم ہوتی جاتی ہیں. اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے جب یہ ضعیف بن جاتا ہے، ایسا ہی ضعیف جیسا ضعیف بچہ تھا. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. لوگوں کے اندر پھر اس کی وقت نہیں رہتی کیونکہ کمزور ہوتا ہے، اس میں کوئی ہمت ہی نہیں رہتی، اس میں کوئی طاقت ہی نہیں رہتی، اور آخر پر ایک وقت آتا ہے جب اس کو اس دنیا سے جانا پڑتا ہے. یہی حساب ہے باقی جو موجودات ہیں ان کا بھی، پوری کائنات کا بھی تو یہی حساب ہے کہ پیدا ہو گئی، پیدا کی گئی، اور پھر ایک جوبن آ گیا، اور یہ جوبن دھیرے دھیرے رفتہ چاہے بلینز آف ایئرس پر یہ اس کی عمر جو ہے یہ تمام ہو رہی ہے. اور تمام ہونے کا مطلب ہے یہ فنا کی طرف جا رہا ہے. دنیا میں ہر چیز فنا کی طرف جا رہی. اس لیے ہم کہتے ہیں ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از مارٹل، جسٹ ایز مین از مارٹل. مین از مارٹل، ایوری تھنگ از مارٹل. ہمیں لگتا ہے کوئی چیز مارٹل نہیں ہے، جیسے پتھر ہیں، چٹانیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو حرارت ہے اور جو موسم ہے، موسموں کی تغیر و تبدل کی وجہ سے چٹانیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے ریزے بن جاتے. تو یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے، فنا کی طرف جانا جو ہے، یہ فنا کی طرف جانا ایک بڑا پرابلم ہے. کن کے لیے؟ مادیت پرستوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں. کیونکہ ہمارا تو اعتقاد یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کا ایک انجام ہونا ہے، اور وہ انجام جو ہونا ہے اس کو ہم ڈومز ڈے کہتے ہیں. ایک دن آئے گا جب کہ سب فنا ہو جائے گا، اور فنا کے بعد اپنے قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ ان سے حساب مانگنے کے لیے دوبارہ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لیکن مادہ پرستوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اسی حادث ہونے کو انشاءاللہ آگے ہم اور لے جائیں گے، لیکن دو چار نقطے اور کہ جو یہ کائنات ہے یہ حادث ہے،
یہ حادث ہے. یہ حادث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حادث ہونے کا مطلب ہے کوئی طاقت ہے جو فنا کی طرف کائنات کو لے رہی ہے. پیدا کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ اور فنا کی طرف بھی ان کو لے جانا اسی کا کام. ایسا کیوں بنایا؟ تو بگاڑ کیوں رہا ہے؟ صرف اپنی قدرت دکھانے کے لیے. کیونکہ بگاڑنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا. مادہ پرست یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں دوبارہ ریزریکشن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ فنا کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی ذہن میں آ ہی نہیں رہا ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طاقت کو یہ قدرت ہے کہ وہ کوئی چیز پیدا کرے، اس میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ دوبارہ اس کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ اس چیز کو پیدا کرے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ چیز اہم ہے کہ کیسے ہے کہ عالم حادث ہے اور حادث ہونے کے بعد اس کا نئے سرے سے جو اس کا یہ پروگرام ہوگا وہ نئے سرے سے ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات ہمارے سوچنے کی ہے. اس پر بات مزید کریں گے کل. لیکن اس وقت ایک نقطے کی طرف خاص طور پر توجہ، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ جو ہماری نظر میں جو خالق ہے، جو اللہ جو ہے، اللہ کا وجود مطلق ہے، قدرت مطلق، وجود مطلق وجود اس کا ہے، مشروط نہیں ہے. باقی سب چیزیں جو ہے ان کی جو ان میں طاقت ہے، ان کی قوت جو ہے وہ سب مشروط ہوتی ہے، مشروط ہوتی ہے. کیونکہ حدوث ہے، حادث ہے. جب کوئی چیز حادث ہوتی ہے تو اس کی اٹھان اور پھر گر جانا، دونوں چیزیں، اٹھنا اور گر جانا دونوں چیزیں، ترقی کرنا، ارتقاء کرنا اور ارتقاء کے بعد زوال، یہ دونوں چیزیں مشروط ہوتی ہیں. اور وہ جو شرطیں ہیں وہ شرطیں بھی کسی نے مقرر کر رکھی ہیں. اور یہ شرائط جو ہیں یہ بھی ایک خاص قاعدے اور قانون کے تحت کام اپنا کرتی ہیں. اور جو چیز مطلق ہے وہ کوئی کائنات کی چیز نہیں ہے، مادہ بھی نہیں، فطرت بھی نہیں، موجودات بھی نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، حیوانات، کوئی چیز وجود میں وجود مطلق نہیں ہے. وجود مطلق نہیں ہے. وجود مطلق کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. وجود مطلق کا مطلب کیا ہے؟ وجود مطلق کا مطلب ہوتا ہے از خود، جو بھی ہے کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارے اندر، آپ میں، مجھ میں، ہر کسی کے اندر، ہر موجود کے اندر جو کچھ ہے وہ اپنا نہیں ہے، وہ کسی کا دیا ہوا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے یہ وجود مطلق، تصور وجود مطلق جو ہے، یہ تصور اس ہستی کے بارے میں جس کا جو کچھ ہے وہ فی ذاتی ہے. فی ذاتی مطلب اپنا، کسی اور کا نہیں. قوت ہے، اپنا ہے، اور وہ صرف ایک ہستی ہے اور وہ اللہ. مادہ میں یہ از خود، اگرچہ مادہ پر کہتے ہیں نہیں، مادہ میں بھی اپنا ہے. کیا جی اپنا کیا ہے؟ اس میں جو وہ سٹرکچرز ہوتے ہیں اور باقی چیزیں وہ اسی کو کہتے ہیں اپنا ہے. حالانکہ وہ اپنا نہیں، وہ قوانین کے ماتحت ہے. اور قوانین جو ہے وہ مادہ خود پیدا نہیں کرتا. قوانین بھی کس نے پیدا کیے ہیں؟ قوانین پیدا کرنے والے پیدا کیے ہیں، اور ان قوانین کے تحت کائنات چل رہی ہے. وہ قوانین نہ ہوں کائنات منظم طریقے سے نہیں چل سکتی ہے. قوانین نہ ہوں درہم برہم ہو جائے گا نظام. قوانین کی وجہ سے ہی، قواعد کی وجہ سے ہی منظم طریقے پہ کائنات آگے جا رہی ہے. کس منزل پہ جا رہی ہے؟ اور وہ ہے فنا کی طرف. منزل فنا ہے، اسی طرف جا رہی، لیکن منظم طریقے پر، قواعد کے تحت، قانون کے تحت. جہاں قواعد کی ادھر ادھر حکم عدولی کی گئی، وہاں وہ فرد جو حکم عدولی کرتا ہے اس پہ اس کی ضرب آتی ہے. یا تو فنا ہی ہو جاتا ہے، یا کسی نہ کسی رنگ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، یا کچھ نہ کچھ اسی کو ہوتا ہے. قاعدے کو یا قاعدہ بنانے والے کو کوئی زخم نہیں پہنچتا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا.
سمجھ رہے کہ نہیں؟ لہٰذا یہ جو وجود مطلق کا تصور ہے یہ بہت اہم ہے، اور یہ اللہ کے وجود کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ وجود مطلق ہے۔ وجود مطلق کے کیا معنی ہے؟ وجود مطلق کے معنی ہے اس کا وجود از خود ہے، فی ذاتی ہے، اپنے کمال کی وجہ سے ہے، کسی اور کے کمال سے نہیں ہے۔ باقی جو کچھ ہے سب عاریتاً ہے، قرض دیا ہوا ہے۔ ہماری حیات ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری تو نہیں ہے، کسی نے یہ حیات ہمیں دی ہے، عاریتاً دی ہے، اس کے احکام کی فرمان برداری کرنے کے لیے، اور اگر کیا تو سرخرو ہو جائیں گے، یعنی کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں کیا تو گھاٹا خود اٹھائیں گے، خود نقصان میں رہیں گے، اور اوپر سے اس کی سزا بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہٰذا یہ وجود مطلق کا تصور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ ماننے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ مادہ پرست مجبور ہو رہی ہے کہنے کے لیے ہاں ازلی ہونا چاہیے، اور جو چیز ازلی ہوگی وہ مطلق ہونی چاہیے۔ وہاں وہ ڈاوا ڈول، ان کا فلسفہ جو ہے ڈاوا ڈول ہوتا ہے، کیونکہ مادہ ایسا موجود ہے جو کہ مطلق نہیں ہے، مشروط ہے۔ مادہ مشروط ہو سکتا ہے، لیکن جو ذات باری ہے وہ مطلق ہے، یعنی غیر مشروط ہے، اس کا جو کچھ ہے وہ کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ ہمارا وجود جڑا ہوا ہے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو مریں گے، ہمارے ماں باپ ہمیں وجود میں نہیں لائیں گے تو ہم ہوتے ہی نہیں، اور ہماری زندگی بھی جو ہے جو ایک دوسرے پر انحصار ہے۔ ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے، دوسرا کام کر رہا ہے، تیسرا کام، چوتھا، الگ الگ ڈویژن آف لیبر ہے، اور ڈویژن آف لیبر کی وجہ سے سوسائٹی منظم طریقے پہ چلتی ہے، ورنہ دھڑام سے یہ سوسائٹی کی عمارت گر جائے گی نہیں، بدنظمی پیدا ہوگی۔ آپ اندازہ کیجیے اگر کسی بچے کو ماں باپ پالیں گے نہیں صحیح طور پہ تو کیا وہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے، اب اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ مرہون منت ہوتے ہم ایک دوسرے کے، اور تبھی جا کے ہم زندہ بھی ہیں اور قائم بھی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارا قیام نہیں ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔